بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمدللہ پہلا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں رب کائنات نے فرمایا کہ کل من علیہا فان کہ سب چیز فنا ہو جائے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف بقا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب کائنات نے فرمایا کہ جو مخلوقات میں نے پیدا کی ہے جو کچھ میں نے بنایا ہے ایک دن سب کی سب فنا ہو جائے گی کل شیء ہالک کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں بچے گی تو رب کائنات نے فرمایا کہ انسان ہو یا جن ہو یا کوئی چیز ہو وہ کس پہ ناز کرتا ہے کہ میں ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے فرمایا دنیا کے اندر اسی طرح رہے جس طرح مسافر آدمی دوسرے شہر میں رہتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ دنیا کے اندر میں چند دن گزارنے کے لیے مسافر جس طرح جاتا ہے اسی طرح آیا ہوں یہ جہان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا ہے جو دنیا کے اندر آیا وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا اس کو موت آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر چیز میں موت کا ذائقہ چلتا ہے موت آئے گی قبر نصیب ہوتی ہے کسی کو نصیب نہیں ہوتی جنگلوں میں مر جاتے ہیں جانور کھا جاتے ہیں پرندے کھا جاتے ہیں موت کا ذائقہ ہر ایک نے سکنا ہے قبر نصیب ہو یا نہ ہو کفن نصیب ہو یا نہ ہو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اپنے بھائی اپنے ہاتھ سے کفن دیتے ہیں یا اپنی اولاد ان کو اپنے ہاتھ سے کفن دیتی ہے اپنے ہاتھ سے جا کر دفن کر کے دعا مانگ کے آتے ہیں مولا یہ میرا بھائی ہے یا میرا باپ ہے یعنی وہ سب سے اعلیٰ اور شان والا ہے جن کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کر کے دعا مانگ کے آتے ہیں مولا کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اچھے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں برے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد اس کا کچھ نہیں جو کچھ کما کے گیا وہی اس کو ملے گا ہاں اگر وہ کوئی دنیا کے اندر نیکی کر گیا صدقہ جاری ہے اس کو ثواب ملتا ہے یا اپنی اولاد کو نیک بنا دیا وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہی یا ایسا کام کر کے گیا جو لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ فوت ہو گئی مجھے نصیحت نہیں کی اور میری والدہ مر گئی اب اس کے لیے میں اس ثواب کے لیے کیا کروں تو اس وقت یعنی پانی نہیں ہوتا تھا تو میرے آقا نے فرمایا اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو
ثواب ملتا رہے گا۔ مجھے آپ صحابی نے کنواں کھدوایا، کھدوانے کے بعد لوگ پانی پیتے رہے تو اس کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے بیٹھ کر جو کلام مجید پڑھو گے اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، یا درود پڑھو گے اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، یا ذکر و اذکار جاری کرو گے اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، یا اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم کر دو اس کو ثواب ملے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب قبرستان کے اندر دفن کر کے آتے ہیں اس وقت وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، جب قیامت والے دن اٹھے گا تو نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، وہ عرض کرے گا مولا کہ میں نے تو اتنی نیکی نہیں کمائی، یہ اتنی نیکی کہاں سے ملی؟ تو رب کائنات فرمائے گا جو دنیا کے اندر آدمی قبرستان سے گزرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کرنے کے بعد کہتے مولا کہ ان قبرستان والوں کو بخش دے۔ آج کل کے دور کے اندر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ 2 منٹ کھڑے ہو کر یعنی اس قبر پہ یا قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں سواری پہ بیٹھا ہے، قبرستان کے اوپر نظر پڑی اور یہی کلمہ سے یعنی سورۃ فاتحہ آتی ہے پڑھ کے پڑھ دے، قل هو اللہ پڑھ کے پڑھ دے، اور نہیں تو مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، بسم اللہ پڑھ کر بھی یہ کہے مولا اس بسم اللہ کا ثواب ان قبرستان والوں کو پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبرستان والوں کو بھی پہنچا دے گا، جس نے پڑھا ہے اس کے اعمال نامے میں بھی مالک لکھ دے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کہنے سے 27 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک دفعہ اللہ کہنے سے 27 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم قبرستان سے گزرے صرف اتنا لفظ کہیں اللہ اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی قبرستان والوں کو پہنچا دے گا۔ جب وہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بخل کرتے ہیں، یا قرآن میں پڑھوں ثواب دوسرے کو بخشوں، اور ذکر میں کروں ثواب دوسرے کو پہنچوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بخیل آدمی ہے، یعنی یہ آدمی بخیل خود بھی ثواب سے محروم رہ جائے گا، دوسروں کو بھی ثواب نہیں پہنچائے گا۔ یہ تیرا نظریہ اور تیری سوچ ہے، میں اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ کہے تو 27 لاکھ نیکیوں کا ثواب۔ پھر بھی تو اگر سوچتا ہے کہ دوسرے کو ثواب نہ پہنچاؤں تو میرے آقا نے فرمایا جو آدمی کسی دوسرے کا بھلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ